بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الاول۔ جمادی الاول اسلامی ہجری کیلنڈر کا 5واں مہینہ ہے۔ اسے جمادۃ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہینوں کے نام اس موسم کے مطابق رکھتے تھے جس میں وہ آتے تھے۔ جمادہ ایک لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب خشک زمین یا بارش سے خالی زمین ہے۔ اس کا مطلب جمنا بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخی طور پر اس کا تعلق اس وقت کے موسمی حالات سے ہو سکتا ہے، تاہم چونکہ اسلامی سال قمری کیلنڈر پر چلتا ہے اور ہر سال 10-11 دن آگے بڑھتا ہے، لہٰذا مہینے کا نام اب موسمی حالات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جمادی الاول کے مہینے کی فضیلت۔ جمادی الاول کا مہینہ اسلامی تقویم میں ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن میں اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ اگرچہ اس مہینے کی فضیلت کے متعلق خاص کوئی حدیث موجود نہیں، لیکن یہ مہینہ اسلام کے ابتدائی دور کے اہم واقعات کی یاد دلاتا ہے جس کی وجہ سے اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ جمادی الاول کے اہم واقعات۔ جمادی الاول کے مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں جو اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں اسلام کے ابتدائی دور کی جدوجہد، قربانی اور فتوحات کی یاد دلاتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں جمادی الاول کے چند اہم واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ جمادی الاول وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشاورت کے بعد شادی کی تجویز قبول کر لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے کامل ایمان حاصل کیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت تھیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جذباتی اور مالی مدد فراہم کی۔ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری اولاد تھیں جو 5 جمادی الاول کو پیدا ہوئیں۔ انہوں نے زندگی بھر مصائب کا سامنا کیا اور اپنی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھو دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقبرہ مصر میں ہے اور بہت سے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بیماری کی وجہ سے 23 سال کی عمر میں 10 جمادی الاول کو ہوئی۔ انتقال کے بعد 13 جمادی الاول کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کیا۔ زین العابدین کی ولادت۔ زین العابدین بھی اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے ساتھیوں میں محترم تھے۔ وہ بہت متقی تھے۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق رمضان کے مہینے میں وہ ساری راتیں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آخر میں انہیں زہر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ زین العابدین تھے جو رات کو منہ ڈھانپ کر لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ غزوہ ذات السلاسل۔ غزوہ ذات السلاسل جمادی الاول کے مہینے میں پیش آنے والا ایک اہم معرکہ تھا۔ یہ غزوہ اسلام کی عظیم فتوحات میں سے ایک ہے اور اس کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ پس منظر۔ غزوہ ذات السلاسل کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس جنگ میں دشمن نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ بھاگ نہ سکیں اور آخری دم تک لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عرب قبائل، خاص طور پر قبیلہ بنو قزاعہ، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ جنگ کی تفصیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ کو لڑا اور دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ اس معرکے میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوب سراہا۔ نتائج۔ اس جنگ کے بعد عرب قبائل میں مسلمانوں کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہوا۔ اسلام کے دشمنوں کو واضح پیغام ملا کہ مسلمان کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی جمادی الاول کے مہینے میں ہوئی۔ وہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست اور معاون تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر تعارف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مرد کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، خاص طور پر واقعہ معراج کے موقع پر۔ وفات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات جمادی الاول 13 ہجری میں ہوئی۔ ان کی وفات مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا کیونکہ وہ ایک عادل، دیانتدار اور بہادر خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی ارتداد کے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ قرآن کریم کو یکجا کرنے کی ابتدا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے اور اسلام کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے طور پر اپنی زرہ پیش کی۔ اس شادی کی اہمیت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہمیں سادگی اور محبت کی مثال سکھاتی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور اسلام کے عظیم رہنما تھے۔ غزوہ موطا۔ غزوہ موطا اسلامی تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہے جو جمادی الاول 8 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ غزوہ عرب کے شمال میں واقع موطا کے مقام پر لڑی گئی تھی جو آج کے اردن کے علاقے میں شامل ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ رومی افواج اور ان کے حلیف قبائل سے ہوا۔ موطا کی جنگ کو اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ کہا جا سکتا ہے جس میں مسلمانوں کا سامنا ایک عظیم اور طاقتور فوج سے ہوا۔ غزوہ موطا کا پس منظر۔ غزوہ موطا کی وجہ وہ واقعہ بنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بصرہ، شام کے حکمران کے پاس اسلام کا پیغام دینے کے لیے بھیجا۔ راستے میں حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرحبیل بن عمرو نامی رومی افسر نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ عرب کے دستور کے مطابق سفیر کا قتل کھلی جنگ کا اعلان ہوتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر تیار کیا جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا۔ جب مسلمان لشکر موطا کے مقام پر پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ رومی افواج اور ان کے حلیف قبائل نے تقریباً 2 لاکھ کا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ نہیں لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے لیے چنا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہوں گے۔ اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ لے لیں۔ سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری اٹھائی۔ جنگ سے واپس آنے والے سپاہیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے لڑنے کی تعریف کی اور دعویٰ کیا کہ ان کے 90 زخم لگے تھے اور جنگ میں اپنے ہاتھ کھو چکے تھے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اڑنے کے لیے پروں سے نوازا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور شاعر تھے اور انہیں شاعر رسول کا خطاب دیا گیا تھا۔ در حقیقت وہ مدینے کے لوگوں کے لیے فتح کا پیغام لے کر آئے تھے۔ جنگ کے دوران مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بتایا کہ
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھال لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے چہروں پر غم اور صدمہ محسوس کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی۔ غزوہ معتہ مسلمانوں کے صبر، ہمت اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی قلیل تعداد کے باوجود اللہ پر توکل اور ایمان کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور قیادت نے ثابت کیا کہ مسلمان کبھی بھی ہار ماننے والے نہیں۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی ایک بڑی فتح کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی ایسی مضبوطی اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ جمادی الاول کے متعلق قرآن کریم کی تعلیمات۔ قرآن کریم میں براہ راست جمادی الاول کا ذکر نہیں ہے، مگر عمومی طور پر اسلامی مہینوں کی تقدس اور ان میں عبادات کے فضائل کو واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حرمت والے مہینے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت 36 میں، ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی تقویم کے 12 مہینے اہم ہیں اور ہر مہینے میں عبادت کا الگ مقام ہے۔ حالانکہ جمادی الاول حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے، مگر اس میں عبادت کرنا اور ذکر و اذکار کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، عمومی عبادات کی تاکید۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیت 45، ترجمہ: اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمادی الاول میں زیادہ سے زیادہ ذکر، استغفار اور تلاوت قرآن کی تاکید اس آیت کے تحت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ: جمادی الاول کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے میں ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ان سے سبق لینا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں زیادہ ذکر، استغفار، نفلی روزے اور صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں جمادی الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔